بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فرمایا انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے تھی. انسان بڑا ہی جلد باز اور واقع ہوا ہے. انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. فرمایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو. اور فرمایا مہینہ سال کا حساب معلوم کر سکو. اسی طرح ہم نے ہر چیز کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ہر انسان کا نامہ اعمال ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے. قیامت کے روز ہم ایک لکھا ہوا اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پا لے گا. محترم سامعین، اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ انسان برائی مانگنے میں کتنی جلدی کرتا ہے، حالانکہ بھلائی مانگنے میں اسے جلدی کرنی چاہیے. برائی سے کیا مراد ہے؟ مکے کے جو مشرکین تھے وہ توحید سن کر تنگ آ گئے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرتے تھے. فرق اتنا تھا، مکے کے مشرکین کہتے تھے اللہ بھی ہے اور یہ جو بت ہیں یہ بھی کچھ ہیں. آج کے زمانے کا مشرک بھی یہی کہتا ہے اللہ بھی ہے اور یہ قبروں میں پیر فقیر جو ہے یہ بھی کچھ ہیں. دونوں کو ملاؤ مطابقت ایک ہی ملتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ فرمایا سب کچھ میرا اللہ ہے. اور آج کا توحید والا کیا کہتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتا ہے سب کچھ میرا اللہ ہے. اور اسی بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے جاتے تھے. اسی بات پہ آج بھی جو توحید والا ہے اس کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا مکہ کے مشرکین نے کہا کیوں نہ ہو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. کعبۃ اللہ کی طرف آ گئے، اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں. دعا مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ، اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام سچا ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمارا دین وہ ہے
یہ جو بت ہیں یہ بھی کچھ کرتے ہیں اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، لیکن تیرا نبی کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کرتے، سب کچھ میرا اللہ کرتا ہے۔ تو آج ہم آپ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری عقل تو کام نہیں کرتی، اگر واقعتاً آپ کہ ہاں یہ دین اسلام سچا ہے، یا اللہ اگر آپ کے نزدیک یہ اسلام سچا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، اپنا عذاب نازل کر یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ اللہ پاک نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا لوگ کیسے ہیں؟ فرمایا تکلیف مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں، ان کو چاہیے تو یہ تھا، یہ دعا کرتے یا اللہ ہمارے دلوں میں بات نہیں اتر رہی، ہماری عقلوں پہ پردہ آیا ہوا ہے، اے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے، تیرے نبی کی بات سچی ہے تو ہمیں سمجھ عطا فرما۔ قرآن پاک کے اندر ایک جگہ اور ارشاد ہے کہ مکے کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ آپ کی رفتار بھی اچھی ہے، آپ کی گفتار بھی اچھی ہے، آپ کا بچپن بھی اچھا ہے، آپ کا لڑکپن بھی اچھا ہے، آپ کی جوانی بھی اچھی ہے، آپ کا اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، لیکن جو قرآن آپ ہمیں سناتے ہو اس کے اندر جو جو احکامات ہیں ہم برداشت نہیں کرتے۔ مکے کی فضا کے اندر امن خراب ہے، امن کو قائم رکھنے کے لیے آپ ہمارا ایک مطالبہ مان لیں۔ توجہ کیجئے، حوالہ دیتا جاؤں، سورۃ یونس 11واں پارہ آیت نمبر 15، اللہ پاک خود فرماتے ہیں مکہ کے مشرکین نے کیا مطالبہ کیا، کہنے لگے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ۔ توجہ کیجیے، جب انہیں ہماری صاف صاف آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لے آؤ۔ یہ مسئلے جڑے کہ صرف اللہ کریندا ہے، یہ مسئلے سانو چنگے نہیں لگتے۔ آج دا مشرک بھی ایو گل کرے یہ جی رب 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 کریندے کیا پیراں فقیراں دا نام ہے لیندے ہی کوئی نہیں۔ بھائی ہم کیا کریں جب اللہ پاک فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک خود فرماتے ہیں بتاؤ جب میں نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا تھا اس وقت میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ جب میں نے زمین کو بچھونا بنایا تھا میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ جب میں نے ستاروں کو چمکیں دی میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ جب میں نے چاند کو چاندنی دی میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ جب میں نے سورج کو کرنیں دی میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ اے انسان جب تجھے میں نے تیری امی کے رحم کے اندر تیری تصویر بنائی میرے ساتھ کون تھا؟ میں اکیلا تھا۔ اے انسان اب تو عبادت کر، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، مجھ اکیلے کی عبادت کر، مجھ اکیلے کی بندگی کر۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے، وہ کیا کہتے ہیں غیر ھذا او بدل، اس قرآن کو کیا کرو؟ تبدیل کرو۔ آج پاکستان کے اندر دور کی بات جنگ کو لے لو،
میں یہی تو کہتا ہوں، جنگ کی مساجد کم و بیش 30,000 ہیں، اور 1,000، میں صرف 1,000 کہہ رہا ہوں، 1,000 وہ مساجد ہیں جن کے اندر مستند علماء اکرام ہیں، قرآن پاک کے عالم، قاری، حافظ، لیکن صرف 10 مساجد دکھا دو جن کے اندر درس قرآن ہوتا ہو۔ یہ کیوں نہیں بیان ہوتے؟ بالکل پکی ٹھکی بات ہے، جو عوام ہے وہ قرآن کا درس سننا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ جو عالم قاری درس قرآن بیان کرے گا، اگر وہ یہاں سے حق چھپائے تو اللہ کا مجرم، اگر سچ بتائے تو پھر جو سننے والے ہیں یہ دشمن، یہ مخالف۔ انہوں نے کسی گلی میں گزرنے آج کاری ہو رہا ہے گل کی تھی، آج آئے گل کی، یہ کیوں کی تھی؟ ان دی چھٹی کرائے اسا بھائی اگا تے چندہ کو نہیں دیونا، یا مولوی دی چھٹی کرائے، تو پھر کیا ہوا؟ تلاش کرو، میں اکثر کہا کرتا ہوں تلاش کرو، دیکھو جس مسجد میں جاؤ عالم قاری درس قرآن ہوتا ہے؟ نہیں جی کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ جی لوگ سنتے ہی نہیں، لوگ سنتے نہیں، سچیاں کریے تو لوگ سانو رون نہیں دیں دے۔ اصل بات یہ ہے، کون سنتا ہے قرآن؟ سینے تے ہاتھ رکھ کے ساڑ تو وڈا ایمان والا ہے ہی کوئی نہ، اسلام دا ٹھیکیدار اور ہے ہی کوئی نہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہدایت تو ملتی ہے قرآن سے، قرآن جو باتیں کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ ہر آئر و سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ بے موسم بارشاں کیوں آ رہی ہیں؟ نقصانات کیوں ہو رہے ہیں؟ نماز پڑھن دے باوجود اللہ ساڑھتے ناراض کیوں ہیں؟ گھر گھر لڑائیاں کیوں ہیں؟ اجاڑے کیوں ہیں؟ آج مسلمان برباد کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے، جس نہج تے، جس پٹڑی تے، جس راہ تے جویں اللہ پاک فرمائندن اس طرح اسی اللہ نو نہیں منا رہے، اس طرح اسی اللہ دے دین تے نہیں چل رہے، جن دی وجہ کر کے میں گل پیا کرے نا تے جذبات تے نہیں آونا، شیطان اسانو ولائے ہویا شابش شابش شابش۔ بس محرم آندا پیا، امام حسین دے نام تے ایک دیگ پکا چھوڑی، اللہ تے راضی ہے، ایک ٹپ سبیل دا لا چھوڑی، اللہ تے راضی ہے۔ بس شیطان سانو بلائے۔ اللہ کے بندے مزہ تو تب تھا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے قرآن کو اپنے سینے میں لے آؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہدایت دکھاتا ہے، پانی پینے سے پیاس دور ہوتی ہے، کھانا کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، دوائی لینے سے بیماری دور ہوتی ہے، نیند کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، بلب جلانے سے اندھیرا دور ہوتا ہے، قرآن کے آنے سے جہالت دور ہوتی ہے۔ اللہ کی پہچان ہوتی ہے، جہالت دور ہوتی ہے۔ خیر بات سمیٹ رہا ہوں، ایتی بقرآن صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ کیا کہتے ہیں، ایتی بقرآن غیر ھذا او بدل، فرمایا اس قرآن کو تبدیل کرو، اس کی جگہ کوئی اور احکام لے آؤ جڑے اسی بھی برداشت کر سکیے۔ یہ تو ہر شے دی نفی کیتی جاتا ہے، ایمان ہے بھی وہی جس میں اللہ کے غیر کی نفی کی جائے۔ اللہ کے ساتھ ذرہ برابر نہ کسی ولی کو، نہ کسی غوث کو، کتب ابدال کو، نہ حضرت علی کو،
نہ حضرت امام حسین کو، نہ خود نبی اللہ کو شریک کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے۔ اے جڑی کوڑی پھکی ہے نا بس یہ جس لے لینی ہے ان دے سینے میں امام ایمان دا بلب روشن ہو جاتا۔ یہ تھوڑا جہا اوکھیائی ہے۔ ہاں نبی دا نام لئی بیٹھا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی کی ہم نے عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کا نبی عبادت کروانے کے لیے نہیں آئے، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں۔ عبادت تو ہم نے اللہ کی کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی، امام حسین کی، حضرت علی کی، ولی اللہ کی نہیں کرنی۔ یہ جتنے آئے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اس طریقے پہ کرو، یہ نہیں کہ ہماری عبادت کرو۔ آج دیکھ لو سبیلاں لگیاں کھلیاں، کہ لکھا کھلا ہے؟ سبیل حسین، نیاز حسین، لنگر حسین۔ استغفر، کیا مطلب؟ امام حسین دے نام دے دیگ سارا شرک ہے۔ پیارے بھائیو، میرے آگے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم ہیں، ہم تو ان کے پاؤں میں جو جوتا ہے ہم تو اس کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے جائیں، نہیں نہیں، وہ بھی یہی بتاتے آئے کہ اللہ کے نام پر دو، اللہ کے نام پر دو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جڑی کوڑی پھکی ہے نا کدی ساڈے اندر آ جائے، بس اللہ دی شان ہے۔ لوگ کالے کپڑے پائی کھلیں، بندے بندے نو پلائی کھلیں، شربت پیوائی کھلیں، وہ سمجھیں اسی اللہ نو راضی کیتی کھلیں۔ مینوں یہ دسو محرم اللہ نو راضی کریں دیو، باقی 11 مہینے اللہ نہیں آتا میں راضی کرو۔ ادھر تک کوئی پانی منگے نلکے دی ہتھے بھی لا لیں دیو، آئے تو میری بوتلاں نہیں پئیاں وکدیاں، ادھر تو انہوں اللہ نظر نہیں آتا۔ بندہ خود غور کرے، سوچے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس قرآن کی جگہ کوئی اور لے آؤ، او بدل، یا اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو تبدیل کر دو۔ اللہ پاک نے آگے کیا جواب دیا؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے یہ کام میرا نہیں ہے، قرآن ہے، یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں، میرے اختیار میں نہیں۔ یہ تو بولے کے بدیات ہے، نبی مختار کھولے، نبی خود کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کروں، میں تو بس اس وحی پر چلتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ دوبارہ حوالہ دیتا ہوں، آیت نمبر 15 سورۃ یونس 11واں سپارہ، اے ویکھ لو میں اپنے کولوں تو نہیں کریندا پیا، اللہ دا قرآن بیان کیتا ہے، اللہ دے قرآن دا ترجمہ بیان کیتا ہے۔ سجنوں ہدایت ملنی ہے تا اللہ دے قرآن نال ملنی، اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے۔